बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम लतूरियाई साल के दौरान 13वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज का कलाम हमें पैगाम देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बनाएं, अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात के मुताबिक बसर करें और अपनी सलीब उठाकर खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करें। आज की अंजील मुकद्दस हमने मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 10वें बाब में से सुनी है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक गहरा और सख्त पैगाम देते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा पैगाम शागिर्दों के आगे रखा। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी। सुनने में ये अल्फाज बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम अपने वालिदैन से प्यार ना करें, बहन भाइयों से प्यार ना करें या हम उनसे नफरत करें। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का महवर और मरकज खुदा की जात होनी चाहिए। हमारी जिंदगी, हमारी सोच का महवर और मरकज खुदा की जात होनी चाहिए। हमें खुदा को सब चीजों से बढ़कर तरजीह देनी चाहिए और खुदावंद का मुकाम हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर होना चाहिए। हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात लोगों ने अपनी जिंदगी का महवर और मरकज किसी और चीज को बनाया होता है। कुछ लोगों ने दुनियावी शोहरत को अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने दौलत को अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बनाया है। उनको दौलत के अलावा, रुपए पैसे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। वो अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी दौलत को संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत इकट्ठी करना है। कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को जिंदगी का महवर और मरकज बनाया होता है। बाकी दुनिया में जो कुछ मर्जी हो जाए, उनके लिए उनकी जिंदगी, उनका मुफाद और उनके चाहने वालों का मुफाद यही माने रखता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह को तरजीह दें, अपनी जिंदगी उसके अहकामात के मुताबिक बसर करें और अपनी जिंदगी का महवर और मरकज यीशु मसीह को बनाएं। हमारी जिंदगी में यीशु को अव्वल दर्जा हासिल होना चाहिए। दुनिया की बाकी जितनी भी चीजें हैं वो दूसरे दर्जे पर होनी चाहिए। मुकद्दस लूका रसूल इसी बात को, इसी तकाजे को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील उसका 14वां बाब और 26वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये अल्फाज मुकद्दस मत्ती के अल्फाज से भी ज्यादा सख्त हैं कि जो कोई माँ या बाप, बहन और बीवी और बच्चों से कीना ना रखे वो मेरे लायक नहीं हो सकता। यहाँ पर कीना रखने की बात की गई है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से कीना रखें, उनसे नफरत रखें या उनको प्यार ना करें। बल्कि इब्रानी मुहावरा में जो कीना रखने से मुराद है वो है कम चाहना या कम तरजीह देना। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को कम तरजीह दें और खुदा बाप को ज्यादा तरजीह दें। हमारी जिंदगी में सबसे अव्वल दर्जा खुदा बाप का होना चाहिए, उसके बाद दुनियावी रिश्तेदारों का दर्जा होना चाहिए। हमारी जिंदगी में अव्वलीन तरजीह खुदा बाप को मिलनी चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे दुनियावी रिश्ते और दुनियावी ताल्लुकात होने चाहिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से नफरत रखें या उनसे प्यार ना करें, बल्कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का महवर और मरकज खुदा की जात होनी चाहिए। खुदा हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर होना चाहिए, बाकी सारे रिश्तेदार दूसरे दर्जे पर होने चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि खुदा की मोहब्बत हमें बहन भाइयों से या माँ बाप से दूर कर देगी, नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत हमें सिखाती है कि किस तरह हमने अपने बहन भाइयों से और माँ बाप से प्यार करना है। खुदा की मोहब्बत हमें सिखाती है कि हम
ہم بہتر طور پر اپنے ہمسائے سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے پیار اور محبت کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں گے تو پھر خدا ہم سے محبت رکھے گا، نہیں، خدا نے ہم سے پہلے محبت کی ہے، خدا نے ہم کو پہلے قبول کیا ہے، اور اس کا ثبوت مقدس یوحنا کے مطابق انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت ہے کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے ہم سے پہلے محبت رکھی ہے۔ خدا کی بے مثال محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمیں چھڑائے اور بچائے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ جب ایک فقیہ نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ شریعت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ خداوند یسوع مسیح کے مطابق بھی جو سب سے بڑا حکم ہے وہ یہی ہے کہ خدا کو اول درجہ دینا، خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کرنا۔ اور آج کی انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح یہی سکھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر خدا کو پیار کرنا ہے، خدا کو ترجیح دینی ہے، خدا کو اول درجہ دینا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کیوں ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ کیوں ہمیں خدا باپ کو اول درجہ دینا چاہیے؟ کیوں ہمیں خدا کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنانا چاہیے؟ مقدس تومس ایکوائنس سما تھیولوجیا میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کو سب چیزوں سے بڑھ کر اور سب سے پہلے محبت رکھنی چاہیے کیونکہ وہی حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے۔ مقدس تومس ایکوائنس کے مطابق ہمیں سب چیزوں سے بڑھ کر اور سب سے پہلے خدا باپ سے محبت رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی زندگی کا سرچشمہ ہے، وہی حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اگر حقیقی زندگی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو وہ خدا سے ملتا ہے کیونکہ وہی حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے ہمیں سب چیزوں سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور مقدس اگسٹین کنفیشنز میں بیان کرتے ہیں our hearts are restless O God until they find rest in you۔ اے خدا ہمارے دل بے چین ہیں جب تک وہ تجھ میں آرام نہ پالیں۔ مقدس اگسٹین کے یہ الفاظ ایک گہری حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کا دل دنیا کی کسی بھی چیز سے مکمل طور پر اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، مکمل طور پر تسلی اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ہم اپنے سکون کو، تسلی کو، اطمینان کو دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیاوی چیزیں، شہرت، مال و دولت ہمیں عارضی طور پر سکون دے سکتا ہے، عارضی طور پر ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، لیکن حقیقی خوشی، حقیقی امن اور حقیقی سکون ہمیں خدا سے ملتا ہے۔ ان الفاظ میں مقدس اگسٹین نے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی، ہمارا خدا ہمیں حقیقی سکون اور تسلی عطا کرتا ہے کیونکہ وہی حقیقی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ یہ ہماری انجیلی زندگی کا اور ہمارے مسیحی ایمان کا ایک بنیادی پیغام ہے۔ صلیب صرف دکھ اور تکلیف کی علامت نہیں ہے بلکہ محبت، وفاداری اور قربانی کی بھی علامت ہے۔ صلیب خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی علامت ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں اپنے تابعداری اور وفاداری صلیبی موت تک نبھائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح صلیبی موت تک خدا باپ کے وفادار رہے، خدا باپ کے تابع دار رہے۔ اس لیے صلیب صرف دکھوں کا نام نہیں ہے، صلیب صرف پریشانیوں کا نام نہیں ہے بلکہ صلیب خدا کی تابع داری اور خدا کی وفاداری کی علامت ہے۔
اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح خدا باپ کے وفادار اور تابع دار رہیں۔ صلیب اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبوری کے ساتھ اپنے دکھوں کو قبول کریں، بلکہ اس کا مطلب خدا باپ کے وفادار اور تابع دار رہنا ہے۔ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، یہ بھی ایک صلیب ہے۔ کاہن خدا اور کلیسیا کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، یہ بھی ایک صلیب ہے۔ ایک مسیحی وفادار تمام لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، انجیلی زندگی بسر کرتا ہے، یہ بھی ایک صلیب ہے۔ ہم اپنی مشکلوں میں، پریشانیوں میں خدا باپ کے تابع دار رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، یہ بھی ایک صلیب ہے۔ اور یہی پیغام خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی صلیب کو اٹھائیں اور خداوند یسوع مسیح کے وفادار شاگرد بن سکیں۔ آج کا کلام ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ حقیقی زندگی خدا میں پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ یہ پیغام دنیاوی سوچ کے الٹ ہے، دنیاوی سوچ کے متضاد ہے۔ دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی آسائشوں، اپنے مفاد اور اپنی کامیابی کو سب سے پہلے درجے پر رکھیں، ہم ان کو زیادہ ترجیح دیں، اہمیت دیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک مختلف رستہ دکھاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی خدا باپ کے سپرد کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اپنی جان کھونے کا مطلب یہاں پر صرف موت نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کھونے کا مطلب اپنی خود غرضی، اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنے مفاد کو قربان کر دینا ہے کہ میں انجیل کے لیے، یسوع کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو اور اپنی مفاد پرستی کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا باپ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آج کے انجیلی اقتباس میں خداوند یسوع مسیح ایک نہایت پرمؤثر پیغام دیتے ہیں: جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ محبت اور خدمت کا کوئی بھی عمل بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑے بڑے کام کریں گے تو پھر ہی خدا یا کلیسیا کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی وفاداری کے کاموں سے بھی خدا باپ کی اور کلیسیا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ ہم کوئی بڑے بڑے کام کریں تو پھر ہی ہمیں اجر ملے گا، بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نیکی کے اعمال بھی خدا باپ کی نظر میں مقبول نظر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آتے ہیں، اور یہی ایک نیکی کا عمل ہے۔ اگر ہم کسی غم زدہ کو تسلی دے دیتے ہیں، کسی دکھی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی شکستہ دل کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مشکل میں مدد کرتے ہیں، تو یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو خدا کی نظر میں مقبول نظر ہیں۔ لازمی نہیں کہ ہم کوئی بڑے بڑے کام کریں، ہم یہ نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں گے تو خدا باپ ہمیں ان کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ خدا باپ یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری خدمت، ہمارے کام، ہمارے اعمال کتنے بڑے ہیں۔ خدا باپ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ نیکی کے اعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام شاید اتنا معنی نہیں رکھتے، شاید یہ کسی کی زندگی میں اتنا فرق نہیں ڈال سکتے، لیکن عزیزو، خدا ہمارے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کو بھی بڑے بڑے معجزات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بیج بویا جاتا ہے اور وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اسی طرح ہمارا چھوٹا سا نیکی کا کام بھی خدا کے منصوبے میں اور کسی کی زندگی میں بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آج کے کلام سے جو ہم پہلا پیغام سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں سب سے اول درجہ دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ماں باپ یا بہن بھائیوں سے نفرت کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ہم خدا کو پیار کریں، اس کے بعد ہم اپنے دنیاوی رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے پیار کریں۔ آج کا جو دوسرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم خداوند میں سکون حاصل نہ کریں، دنیاوی چیزیں ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ دنیاوی چیزیں ہمیں عارضی طور پر
पर खुशी दे सकती हैं, लेकिन हकीकी खुशी का सरचश्मा खुदा की ज़ात है। खुदा ही है जो हमें हकीकी खुशी और कसरत की जिंदगी अता कर सकता है। आज का तीसरा पैगाम सलीब उठाने की दावत है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे लायक नहीं। सलीब सिर्फ दुखों और परेशानियों का नाम नहीं है, ये वफादारी का पैगाम है जो हमें दावत देता है कि हम खुदा बाप के वफादार और ताबेदार रहें। और आज के कलाम से जो हम आखिरी पैगाम सीखते हैं वो यही है कि लाजमी नहीं कि हम बड़े बड़े काम करें, हम नेकी के छोटे छोटे काम भी करें तो वो भी हमारी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में मौसर साबित हो सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।